اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کسی ادیب کے ادب پر تنقیدی نوٹ لکھنے کا طریقہ یا تنقیدی نوٹ لکھنے کے اصول۔ تو آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ سوال جب آ جاتا ہے پیپر میں کہ آپ کسی ادیب کے ادب پر تنقیدی نوٹ لکھیں تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے چند اصول یہاں بیان کیے ہیں، آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سب باتیں آ جائے۔ یہ ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے کہ نصابی ضرورتوں کے تحت میٹرک اور ایف ایس سی کی سطح پر بورڈ امتحان میں ایک سوال آتا ہے نثر نگار کی نثر اور شاعر کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھنا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کسی شاعر یا کسی نثر نگار کی نثر پر یا ادب پر تنقیدی نوٹ لکھیں۔ یہ ایک مختصر سا سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب عموماً متعلقہ کتاب میں موجود متعلقہ نثری سبق، نظم یا غزل سے قبل ہی نثر نگار یا شاعر کے مختصر تعارف کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ عموماً کتاب میں ہی موجود ہوتا ہے یہ جواب، لیکن وہاں سے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں چند مثالیں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ادیب پر نوٹ عموماً دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک سوانحی نوٹ جس میں کسی ادیب کی زندگی کے حالات و واقعات مختصراً بیان کیے جاتے ہیں، دوسرا تنقیدی نوٹ جو عموماً ادیب کی تخلیق اور فن پر مختصراً تحریر کیا جاتا ہے، جس میں ادیب کے تخلیق کردہ ادب کی خاصیتوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ یہی تعلیمی لحاظ سے بورڈ امتحان کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے سے ہم بحث کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح کریں گے۔ پہلے تنقید کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ تنقید سے مراد کیا ہے۔ تو لفظ تنقید شاید نقد سے ماخوذ ہے جس کے لفظی معنی ہے چھان بین، کرا کوٹا، معلوم کرنا، جانچنا وغیرہ، یہ اس کے لفظی معنی ہیں، جبکہ اصطلاحی مفہوم ہے ایسی رائے جو برے بھلے یا صحیح غلط کی تمیز وغیرہ کر سکے۔ اس سے ہم تنقید کے معنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تنقید سے مراد ہے ایسی رائے قائم کرنا جو کسی بھی ادیب کے ادب یا تخلیق کے ساتھ پورا انصاف ہو اور اعلیٰ و ادنیٰ کا تعین ہو جائے۔ لہٰذا اسی تعریف کے تناظر میں ہم کسی ادیب کے ادب پر ایک اچھا تنقیدی نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ حسب بالا بیان کی روشنی میں ہمیں کوئی بھی تنقیدی نوٹ لکھنے کے لیے حسب ذیل امور اور اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اصول یہ ہو سکتے ہیں، نمبر ایک، فطری رجحان، یعنی کسی ادیب کے ادب پر تنقیدی نوٹ لکھتے وقت سب سے پہلے اس کا فطری رجحان معلوم کر لینا اشد ضروری ہے کہ وہ نثر کی طرف زیادہ مائل ہے یا نظم کی طرف۔ تو یہ اس کی پہلی خصوصیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نثری و شعری ادب کا تعین، یعنی جب یہ تعین ہو جائے کہ طبعی لحاظ سے نثر نگار ہے یا شاعر، تو پھر یہ دیکھنا اشد ضروری ہے کہ اصناف نثر میں نثر نگار کی پسندیدہ اور مرغوب صنف کون سی ہے، جیسے ناول، افسانہ، مقالہ، مضمون، ڈرامہ، سفرنامہ وغیرہ۔ اسی تناظر میں اس کی نثر یا صنف نثر کا جائزہ لے کر اس پر تنقیدی نوٹ لکھنا چاہیے۔ ایسی ہی اگر ادیب شعر و شاعری کے میدان میں طبع آزمائی کر رہا ہے تو پھر یہ تعین کر لینا اشد ضروری ہے کہ شاعر بالطبع نظم گو شاعر ہے یا غزل گو۔ اگر نظم میں طبع آزمائی کر رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ نظم نے کس صنف سخن کی جانب اس کا فطری رجحان کس طرف ہے، جیسے حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، طنز و مزاح وغیرہ۔
تیسری بات یہ ہونی چاہیے انفرادیت، یعنی صنف سخن کا تعین کرنے کے بعد کہ شاعر کس صنف کی طرف مائل ہے یا کس صنف میں وہ طبع آزمائی کر رہا ہے۔ تو صنف سخن کا تعین کرنے کے بعد ادیب کی انفرادیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن باتوں میں دوسرے ادیبوں سے الگ حیثیت یا خاصیت وغیرہ رکھتا ہے۔ اسی انفرادیت کو تنقیدی نوٹ میں بیان کرنا ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نمایاں خصوصیات، انفرادیت کے بعد اب متعلقہ ادیب کی تخلیق یا تخلیقی ادب کی خاص باتوں کو مد نظر رکھنا اشد ضروری ہے، کیونکہ اس کی اسی تخلیق یا تخلیقی ادب کے باعث اس کا نام ہوتا ہے، بلکہ یہ تخلیق اسی تخلیق نگار کی اولاد کی مانند ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 5 بات ہے کہ ماحول اور خاندانی پس منظر، کسی ادیب کے ادب پر تنقیدی نوٹ لکھتے وقت اس کے ماحول اور خاندانی پس منظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب ایک ماحول کی تخلیق ہوتا ہے اور کسی خاندان کی حیثیت اور مالی پوزیشن ادیب کی ادبی تخلیق میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حسب بالا امور کے علاوہ اس کے دور کی روایات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تخلیق و تنقید میں روایات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ طبی رجحان میں کلاسیکیت اور جدت کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ادیب کی کسی ادبی تحریک سے وابستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا اشد ضروری ہے، کیونکہ ادبی تحریک سے متاثر ہونا اور اس کے رنگ میں ادب تخلیق کرنا کسی بھی ادیب کا ایک فطری امر ہے۔ ساتھ ساتھ اگر اس کے اساتذہ یا مصلحین فن کو مد نظر رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ الغرض کسی بھی اگر نثر نگار یا شاعر کی تخلیق یا فن پر مختصر تنقیدی نوٹ تحریر کرتے وقت اوپر بیان کردہ امور کا خیال رکھا جائے تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی ادیب پر تنقیدی نوٹ لکھتے وقت کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔